صدر بزم محمود، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 03005949 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے اس پروگرام کے لیے گزشتہ سال میں وعدہ کیا تھا، لیکن نہیں آ سکا۔ برخوردار مولوی شاہ نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ گزشتہ سال بھی نہیں آئے، تو اس سال کم از کم آپ نے حاضر ہونا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم وعدہ کرتے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں ہوتے۔ آج مولانا صاحب کا پیغام مجھے ملا کہ 3 بجے آپ نے گھر پہ آنا ہے۔ اب میرے لیے بڑی آزمائش کی بات تھی کہ امیر مرکزیہ کا حکم ہو اور اس کو کیسے میں ٹال سکتا تھا۔ پھر میں نے پیغام کیا کہ اگر 3 بجے کو 6-7 بجے تک لے جائے تو بہتر ہوگا۔ اب پھر پیغام آ گیا کہ جی آپ کم از کم 6:30 بجے تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں الاہم فالاہم۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، اور اکابر علماء کرام خیبر پختونخوا کے اکابر ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جس نام سے آپ نے اس تقریب کو منسوب کیا ہے وہ بہت بڑا نام ہے، وہ بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، آپ نوجوانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے ان کی زیارت کی، ہم ان کے جلسے میں شریک ہوتے تھے۔ جہاں کہیں بھی پتہ لگتا تو مدرسے سے چھٹی لیے بغیر ہی چلے جاتے تھے، فاصلے بھی ہوتے تھے۔ اس وقت وسائل بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن محبت اتنی تھی، شوق اتنا تھا کہ کسی طرح بھی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ جس طرح آج کا نوجوان جو جمعیت طلباء اسلام سے وابستہ ہے، جمعیت علماء سے وابستہ ہے، عام مسلمان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو سننے کے لیے میلوں سفر کرتا ہے۔ ایک محبت ہے، ایک رشتہ ہے نظریاتی۔ تو ہم بھی جب طالب علم تھے تو یہی ایک جذبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو اس طرح قبول فرمایا کہ میں آج آپ کے سامنے اس حیثیت سے موجود ہوں، ورنہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نسبتیں بھی کام دیتی ہیں۔ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم ایک پہاڑ چڑھ رہے ہیں، میرے بڑے بھائی صاحب ہیں، حضرت مفتی صاحب ہیں، اور میں، ہم 3 لوگ ہیں۔ لیکن وہ دونوں مجھ سے
فاصلے پر ہیں، چند قدم فاصلے پر ہیں. میں ان کے پیچھے ہوں. پہاڑ ہمارے علاقے کا پہاڑ تھا دیکھا ہوا. اس پہاڑ پر چل کر ہم نے اس کو سر کیا. میری آنکھ کھلی. میرے بڑے بھائی بھی عالم تھے. انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ آپ اپنے اعمال پہ متوجہ ہو جائیں. بات ختم ہو گئی. نہ اسے یہ پتا تھا کہ میں اس حد تک پہنچ سکتا ہوں، نہ میرے وہم و گمان میں یہ پتا تھا کہ میں اس مقام پہ پہنچ سکتا ہوں. چلتے چلتے کافی عرصہ گزر گیا. جب مرکزی انتخابات ہوئے تو میں مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، اور پھر کافی دن گزر گئے، کافی مہینے، کافی سال. ایک موقع پر میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو خواب ہے کہ آپ مفتی صاحب کے پیچھے تھے. مفتی صاحب کے جانے کے بعد یا کسی طرح آپ اسی مقام پر، اسی منصب پر آ گئے. لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں کم علم، بالکل بھی چھوٹا آدمی ہوں. کہاں ہمارے اکابر، کہاں مفتی اعظم، کہاں مفکر اسلام، کہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمود. ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی نکمے آدمی کو بھی بڑے اعزازات سے نوازتا ہے. اس سعادت بزور بازو نے استانہ بخشت خدائے بخشندہ. ورنہ میں کہاں اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کہاں. ہمیں تو ان سے ایک والہانہ عقیدت تھی، اور جب پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کی قیادت میں ملک میں اسلامی نظام آئے گا. جب قومی اتحاد بنی، جب تحریک شروع ہوئی پورے ملک میں، تو ہم سمجھتے تھے کہ بس ابھی اسلامی نظام آیا، ابھی یہ ریاست اسلامی فلاحی ریاست بنے گی. مگر اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. ہماری وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. بہرحال ہم سب نظریاتی طور پہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں. جمعیت علماء اسلام نے قیام سے لے کر اب تک 1 صدی مکمل کر چکی ہے اور دوسری صدی میں داخل ہو چکی ہے. اور ہر تحریک میں آپ جانتے ہیں کہ نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. نوجوان جس کا خون بھی جوان ہے، خود بھی جوان ہے، وہ ہر تحریک میں اہم کردار ادا کرتے. اور آپ نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. کرم ایجنسی سے نوجوانوں کا تعلق ہے یا فاٹا کے مختلف اضلاع سے، بہرکیف نوجوان ہر تحریک کے روح رواں ہوتے ہیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح جمعیت علماء اسلام آگے بڑھ رہی ہے،
مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت نے ان 3-4 سالوں میں تو وہ کمال کر دکھایا کہ جس کی نظیر بر صغیر میں نہیں ملتی. 15 ملین مارچ کیے ہم نے پورے ملک میں. ہر ملین مارچ میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے تھے. آزادی مارچ کیا, پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جلسے, اور اتنا بڑا طویل آزادی مارچ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ, لاکھوں لوگ, شاید کبھی ایسا نہیں ہوا. تحریک اب اس کے اثرات ملک کے علاوہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اب آپ نوجوانوں پر ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا فلسفہ عدم تشدد کا, جس پر جمعیت علماء اسلام قائم ہے, اس کو لے کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں, اس تحریک کو پھیلائیں, جدوجہد کو آگے بڑھائیں. شاعر کہتا ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. اردو سمجھتے ہو یا ویسے مجھے سنتے ہو؟ احتراماً, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو عزم اور ہمت کے ساتھ آپ اٹھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیا کرتا ہے, اللہ کس طرح مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجتماع کو جس طرح کامیاب بنایا ہے, اس کے اثرات نوجوانوں پر مرتب فرمائیں. اور آپ کی جو قیادت ہے, علماء کرام نے جو آپ کی رہنمائی اور سرپرستی کی ہے, میں ان کے لیے بھی دعا کروں اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے. اور اس طرح آپ اس قسم کے تقریبات کو جاری رکھیں. ابھی 27 تاریخ کو مجھ سے چترال کے نوجوانوں نے وہاں کراچی میں پروگرام لیا ہے. اب ان کے ہاں بھی جانا ہے, وہ بھی طلبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس تقریب کو اپنے ہاں منظور و مقبول فرمائے. بالکل بھی مختصراً اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس وقت ایک ناجائز, نااہل, نالائق حکومت سے برسر پیکار ہیں, کوئی بلا وجہ نہیں. ہم نے اگر اس حکومت کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا ہے تو ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. ہم نے اگر اس کو عیسائی قادیانیوں کا سہولت کار کہا ہے تو ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ یہ قادیانیوں کا سہولت کار ہے. ہم نے اس کو اگر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہا ہے تو صاف ظاہر ہے, دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ہمارے پارلیمان میں قانون سازی ہو رہی ہے وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے احکامات کی تعمیل کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے دور میں معیشت برباد ہو کر رہ گئی, دیوالیہ بن کے رہ گئی, قرضے لے کر, اثاثے بیچ کر حکومت چلا رہے ہیں. مہنگائی عروج پر ہے, آسمان کو چھو رہی ہے. تنخواہوں میں جو ملازمین تنخواہ لیتے ہیں ان کے تنخواہوں میں 10 روپے کا اضافہ ہوتا ہے, 15 روپے کا اضافہ ہوتا ہے. اب مہنگائی آسمان کو چھو رہی, اور جو لوگ محنت مزدوری کہتے ہیں ان کا کیا حال بتائیں آپ کو. اور بہت سارے لوگ جو محنت مزدوری بھی ان کو نہیں ملتی,
جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا، نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. گھر اجاڑے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے. مسجدیں گرا رہے ہیں ظالم. ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے مسجدیں شہید کر رہے ہیں، مدرسے شہید کر رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ریاست مدینہ کا نام لے کے. کراچی مدینہ مسجد آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مساجد انہوں نے شہید کر دیے. تو بہرکیف ہم مسلسل جدوجہد میں ہیں، تحریک میں ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالی ہمارے قائد کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اس کی جرأت نے جان ڈال دیا ہے لوگوں میں. اپنے کارکن تو اپنی جگہ پہ، لیکن عام پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو بھی ہمت دی ہے. وہ بھی ظلم کے خلاف بولنے لگے ہیں. اور آج جہاں بھی آپ جائیں گے تو مولانا صاحب کا نام ضرور لیا جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ کو ایک ایسا قائد جو صاحب بصیرت ہے، ایسا قائد جو جرأت مند ہے، ایسا قائد جو دور اندیش اور تمام صلاحیتوں سے مزین ہے، اس کی قیادت میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی اس تقریب کے اختتام تک آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. میری معذرت بھی آپ قبول کریں. اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.